بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں ہم عموماً دو انتہاؤں کے درمیان جیتے ہیں۔ ایک طرف یہاں پہ چوری چکاری اور ٹیکس چوری اور اس طرح کے جرائم زوروں پر ہیں، تو دوسری طرف پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور کاروباری طبقے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ ہم سب کو فخر کرنا چاہیے۔ محمد طارق رفیع صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ وہ تیسری مرتبہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے پاکستانی کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ جہاں ہم برائیوں کی تشہیر کرتے ہیں، جہاں ہم خرابیوں کی تشہیر کرتے ہیں، تو ہم اس اچائی کی بھی تشہیر کریں۔ محمد طارق رفیع صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے یہ کہ آپ کس احساس کے تحت، جبکہ ہر کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے، بی آر کے لوگوں سے ملا ہوتا ہے اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے، آپ کس احساس کے ساتھ پورا ٹیکس دیتے ہیں؟ سلیم بھائی، بہت شکریہ آپ کو جرگہ میں مجھے بلانے کا۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ۔ تو دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو ٹیکس چوری ہے جو کرتے ہیں لوگ، وہ ایک اپنے ہی خلاف کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اچھا، کس طرح سے کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھر بلیک میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کیش میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ کیش میں پیسے لے رہے ہوتے ہیں، نوٹ گن رہے ہوتے ہیں، لاکر میں جا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں جا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خوف اور ڈر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ سب چیزیں وائٹ کرتے ہیں تو نہ تو آپ کو نوٹ گننے پڑتے ہیں، نہ لاکرز میں رکھنے پڑتے ہیں، نہ لوگوں سے آپ کو خوفزدہ ہونا پڑتا ہے، نہ ٹیکس والوں سے خوفزدہ ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ پورا ٹیکس ادا کریں۔ جب آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس سے معیشت چلتی ہے، اس سے گورنمنٹ چلتی ہے، اس سے آپ کا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے آپ کی گورننس مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ ٹیکس چوری کرتے ہیں تو اس سے بڑی تو نالائکی کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ ٹیکس چوری خود اپنے ساتھ ظلم ہے۔ بالکل اپنے ساتھ ظلم ہے، اور لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ ٹیکس چوری میں وہ کتنا اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں زندگی کا، اور کتنے خوف میں رہتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ انکم ٹیکس کمشنر ہے، یہ ممبر ہے، یہ منسٹر ہے، تو چلو میں نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے تو اس کی میں ذرا چاپلوسی کرتا رہوں تاکہ کل کوئی میرا مسئلہ پھنسے تو میں اس کے ہاتھ پکڑوں۔ آپ کی کاروباری کمیونٹی میں اور کتنے % لوگ اس طرح ہوں گے جو کہ پورے ٹیکس دیتے ہیں؟ کافی لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ پورے ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا، میں اس طرح سے لیتا ہوں۔ اور جو لوگ اپنی شارٹ پلاننگ کرتے ہیں وہ پھر ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ تو اب ٹیکس کی چوری مجھے تو کبھی سمجھ میں آئی نہیں۔ مجھے نہ نوٹ گننے آئے، نہ مجھے لاکرز میں رکھنے آئے، نہ مجھے بچپن سے وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی کہ میں یہ سارے بلیک کے کام کروں۔ میں جب اپنی بزنس میں شامل ہوا تو میں ایکسپورٹ کی بزنس تھی ہماری، تو آج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ایکسپورٹ کی بزنس ہے۔ تو مجھے کوئی 10 ایکسپورٹ ٹرافیز ملی ہیں پچھلے 30 سالوں میں۔ بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی میاں صاحب نے مجھے دیا تھا، پھر پریسیڈنٹ نے بھی مجھے 2 ایوارڈس دیے اس کے علاوہ، ٹیکس کے علاوہ۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، پاکستان میں بے انتہا اپورچونیٹیز ہیں کاروبار کی، ہر طرح کے کاروبار کی تو اپرچونیٹیز بہت ہیں، لیکن پھر آپ جیسے لوگ جو کہ الحمدللہ کما بھی رہے ہیں اور جو اسٹیٹ کو بھی دے رہے ہیں، یہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ باہر بھی گئے، اگر آپ ان کی مثال لیں تو میں نے بہت زیادہ لوگوں کو باہر جا کے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 71 میں جو لوگ باہر گئے انہوں نے اپنی جا کے نقصان کر کے واپس آ گئے۔ اچھا، اب جو باہر جانے کی آپ نے بات کی تو اس میں ان کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، کہ ان کو اگر اب فیملی کی تھریٹس ہے، بچوں کی تھریٹ ہے، تو اس میں پھر وہ باہر جانا چاہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو باہر رکھ لیں یا خود باہر جائیں۔ تو جو باہر جانے کا زیادہ تصور ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے میرے خیال ہے زیادہ کنسرن ہوتا ہے۔ کمانے کے موقع یقیناً پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، ایسے آپ کو کہیں اپورچونیٹیز اور دنیا میں نہیں ملتی۔ اچھا، یہ ہماری جو معیشت ہے خرابی کے دور سے گزر رہی ہے، کچھ تو سنبھل گئی ہے، لیکن
بنیادی غلطیاں ہم سے کیا ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ سلیم بھائی، اگر آپ 50 سال پہلے تو میں نہیں جاؤں گا، میں 35 سال پہلے سے 1990 سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کیا غلطیاں ہوئیں۔ 1990 میں ریکوڈک ڈسکور ہو گیا تھا، 1990 میں تھر کول ڈسکور ہو گیا تھا، 1990 سے پہاڑوں سے پانی ہزاروں سال سے آ رہا ہے، 1990 میں بھی آ رہا تھا۔ تو نہ تو ہم نے ریکوڈک، اگر ہم یہ 2000 تک کمپلیٹ کر لیتے 10 سال میں، تو ریکوڈک سے ہمیں $5 بلین سال کے ملتے، $5 بلین سال کی اس کی آمدنی جو کیلکولیٹ کیے، تو 25 سال میں 5 بلین کے حساب سے $125 بلین ہم نے لاس کیے۔ اسی حساب سے تھر کول 1990 میں ڈسکور ہو گیا تھا، 1992 میں آصف بھائی کے ساتھ ہم جو انڈسٹریز کو لے کے گئے تھے کوریا، اور واپسی میں ایک دن ہم ہانگ کانگ رہے تھے۔ اس وقت ہانگ کانگ سے ایک انویسٹر آیا تھا گورڈن وو کے نام سے، وہ $6 بلین انویسٹ کرنا چاہ رہا تھا تھر کول میں۔ مجھے نہیں پتا، اس سے کوئی بات نہیں بنی اور وہ چلا گیا واپس۔ اگر تھر کول کو ہم ڈیولپ کر لیتے 2000 تک، تو اس کی بھی $4 بلین کی ہماری سیونگ ہوتی سال کی۔ اسی حساب سے ہم جو ڈیمز کی بات سنتے ہیں کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنا، تو جو پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے وہ تو مستقل سمندر میں گرتا جا رہا ہے۔ کوئی سمندر سے وہ پانی واپس نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر ہم ڈیم ٹائم پہ بنا لیتے تو ابھی وابڈا جو 2 ڈیم بنا رہی ہے اس کے 9,500 میگا واٹ اس سے بجلی پیدا ہوگی، تو اس کی $4 بلین کی سیونگ سال کی ہے۔ تو یہ بھی 25 سال میں ہم نے $100 بلین یہاں گنوا دیے۔ تو اگر یہ غلطیاں نہ کرتے تو آج ہمارے اسٹیٹ بینک میں $300 بلین کا ریزرو ہوتا، ہمارے اوپر قرضہ زیرو ہوتا۔ ٹھیک، اب کیا کرنا چاہیے ریکوڈک اور اس منصوبے؟ دیکھیں، اچھی خبر یہ کہ ریکوڈک میں کام چل رہا ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو تھر کول ہے وہ بھی اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن دنیا میں اس پہ تھر کول پہ مطلب کول فائر پہ پابندی آئی ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پورا انٹرسٹ لے رہی ہے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑا جو ایک ویژن دیا ہے وہ چیف نے جو دیا ہے کہ جی مائننگ کو ڈیولپ کریں، ایگریکلچر ڈیولپ کریں، تو یہ بڑی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مائننگ کی بھی پاکستان میں جو اپورچونیٹیز ہیں بے انتہا ہیں، مطلب بلوچستان میں اتنی سب چیزوں کی مائن ہے، جیسے کہ ریکوڈک ایک ہے تو کم از کم وہاں پہ 4-5 ریکوڈکس اور ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے جو جی بی ہے اس میں منرلز بے انتہا ہیں، فاٹا پاٹا میں ہے، جی بی کے میں ہے۔ تو یہ جو اگر ہم مائننگ کو اپنی ڈیولپ کریں تو یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کو ہم جلد سے جلد ڈیولپ کر کے 2-3 سال میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد جو ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوئی پاکستان میں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی۔ آج انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ 200، یہ تعلیم پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آئیں گے تو محمد طارق رفیع صاحب کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے پاکستانی محمد طارق رفیع صاحب۔ آپ پاکستان کی جو خرابیاں ہیں یا جو کمزوریاں ہیں اس کی بات کر رہے تھے اور تعلیم کا ذکر کرنے والے تھے۔ دیکھیں، اگر ہم نے تعلیم پہ جو فوکس نہیں دیا، آج ہندوستان کی انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ $200 بلین کی ہے۔ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کا 10% ہے۔ اگر ہم 10% ہیں اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ اگر $20 بلین کی ہو تو ہمیں پیسے لینے کے لیے یو اے ای، سعودی عرب، چائنا نہیں جانا پڑے۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میرا پرائم منسٹر، میرا پریسیڈنٹ چائنا، سعودی عرب، یو اے ای جاتا ہے پیسے لینے کے لیے، رول اوور کے لیے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم اگر آئی ٹی ہماری ڈیولپ ہو جاتی ہے، اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو ہماری آئی ٹی ڈیولپ ہو۔ اچھا، اب دوسرا، ایون کسانوں کی آپ دیکھیں مثال کیا ہے کہ جو ہم یہاں پہ کھیتوں میں پانی دیتے ہیں وہ فلڈ واٹرنگ کرتے ہیں۔ ڈرپ اریگیشن کا کوئی کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تعلیم نہیں ہے۔
جو باقی سیڈز ہیں، ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ بھی 50% 70% ہے انڈیا سے. تو یہاں پہ بھی تعلیم کا فقدان ہے. اگر تعلیم ہر حصے میں ہو، سب کے پاس ہو، تو وہ تعلیم سے بڑا سب جگہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈالر کے استعمال کے بارے میں آپ کی اپنی ایک تھیوری ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈالر، پاکستان میں جو ڈالر کماتے ہیں تو 50-60% تو ہمارے تیل خریدنے میں چلے جاتا ہے، 15-20% گاڑیاں خریدنے میں چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاس باقی کیا بچتا ہے؟ تو اگر ہمارے پاس، اگر ہم تھر کو ڈیولپ کر لیتے، اگر ہم ڈیمز بنا لیتے، تو جو ہمارے 60% آج تیل کے خریداری کے لیے چلے جاتے ہیں ڈالرز، وہ بچ گئے ہوتے. مغربی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی دکانیں بند ہو جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتا ہے اور صبح لوگ ارلی اٹھتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت کی خرابی میں اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ بالکل ہے سلیم بھائی. اگر آپ ساری دنیا دیکھیں، جاپان، کوریا، سنگاپور، پورا چائنا، پورا یورپ، پورا امریکہ، وہاں پہ لوگ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں. صبح 7 بجے نکل جاتے ہیں، 7:30 8 بجے 8:30 بجے پہنچ جاتے ہیں. جو ساری دنیا میں شاپنگ مالز ہیں وہ 9:30 بجے کھل جاتے ہیں. آکسفورڈ اسٹریٹ دیکھیں 9:30 بجے کھل جاتی ہے اور شام کو 6 بجے بند ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی یہ کمزوری ہے کہ ہمارے یہاں جو دکانیں کھلتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، وہ 12:30 بجے دکان پہ آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد 12:30 بجے آتے ہیں تو رات کو 10 بجے دکانیں بند کر رہے ہوتے ہیں، 10:30 بجے، اور پھر 10:30 بجے گھر جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جو کھانا بھی ہے رات کا، وہ ساری دنیا میں لوگ 6 بجے سے 7:30 بجے تک کھا لیتے ہیں اور 9:30 10 بجے سو جاتے ہیں ایک ہیلدی لائف کے لیے. تو اس میں بھی ہم اپنے اوپر 2 ظلم کرتے ہیں. ایک تو جو ڈے لائٹ ہے اس کو اویل نہیں کرتے، اور دوسرا اپنی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں کہ جو رات کو 10:30 11 بجے کھانے کھاتے ہیں. اور ہمارے کھانے بھی ماشاءاللہ نہاری، کباب، تکے ہوتے ہیں جو بہت بھاری ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی کمزوری ہیں جو ہمیں اپنی ٹھیک کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان اگر ٹیک آف کرے گا تو کون سے شعبے سے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ایک تو زرعی ملک ہے، تو کیا صنعتی راستے سے اور تعلیم اور سائنس کے راستے سے کرے گا یا کہ ایگریکلچر کے راستے سے کرے گا؟ سلیم بھائی، آپ کو تمام وسائل کو بروکار لانا ہوگا. آپ کو اپنی ایگریکلچر کو ڈیفینیٹلی بڑھانا ہوگا کہ ہماری جو کاٹن کی جیسے پروڈکشن پہلے پہنچ گئی تھی 1.5 کروڑ بیلیں، اب 50 لاکھ بیلیں آ گئی ہیں. اب جیسے ہماری جو گیہوں کی ہے وہ بھی اس سال بارشیں نہیں ہوئیں تو اس کی فصل بھی کم ہونے کی ہے. تو ہمیں ایگریکلچر پہ بھی فوکس کرنا ہوگا، ہمیں تعلیم پہ بھی آئی ٹی پہ بھی فوکس کرنا ہوگا، ہمیں مائننگ پہ بھی فوکس کرنا ہوگا، اور ہمیں ایکسپورٹ پہ ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ کرنا ہوگا. اچھا، اب ایکسپورٹ میں جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی، وہ بہت کرائسس میں ہے 2 وجہ سے کہ جو یہاں پہ پاور کی قیمت ہے وہ پورے ریجن میں بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کی ان پٹ کاسٹ ہائی ہوتی ہے تو آپ کمپیٹیٹیو پرائس بنا ہی نہیں سکتے. تو ہمیں اپنی جو انرجی کاسٹ ہے اس کو نیچے لانا ہوگا، ہمیں انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں اپنی فائنینشیل کاسٹ، انٹرسٹ کاسٹ کو نیچے لائیں گے تو انڈسٹری ترقی کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہماری لیبر ہے اس کو بھی ہمیں تعلیم دینی ہوگی تاکہ ان کی اسکل بڑھے، ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. یہ جو SIFC بنائی گئی تھی، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار کو ترقی دینے میں کچھ کامیاب ثابت ہوئی ہے، یا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی؟ دیکھیں، SIFC اپنی لیے جو بھی پوری کوشش کر رہی ہے چیزوں کو کرنے کے لیے. اب یہ کہ ہمارے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کہ SIF کوئی وہ میجک چھڑی نہیں ہے جس کو چلا کے سب ختم کر سکے. بدقسمتی سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اس میں اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے ان کو بھی سب چیزوں کو حل کرانے کے لیے. لیکن ابھی تک اس کے ذریعے سے سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی ہے. پاکستان میں جو سرمایہ کاری نہیں آ رہی اس کی وجہ ایک تو یہ کہ یہاں کے جو اپنے انویسٹر ہیں وہ شائع ہیں، وہ انویسٹ نہیں کر رہے. اچھا، اس کی وجہ پچھلے 2 سالوں میں یہ رہی ہے کہ جو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 24% ہو گیا تھا. اب جہاں پہ 24% انٹرسٹ ریٹ ہو تو لوگ بینکوں میں پیسے رکھا کے
اچھا سمجھتے ہیں کہ یار میں چلاؤں. اب بڑی انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو بینکوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. اب 24% کون سا کاروبار ہے آپ کر سکتے ہیں جو بینک کو پہلے 24% دیں, اس کے بعد جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کو آپ نفع دیں. تو آج کل تو اتنی مارجنز والے اتنے والے پروفٹ والے کوئی کاروبار ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں اور ایف بی آر میں کیا خرابی ہے؟ میرے خیال ہے کہ ایف بی آر بھی جو اپنی جو ڈیجیٹائزیشن کر رہی ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے. جتنی تیزی سے کر لیں گے تو اتنا ان کے مسئلے ختم ہوں گے. جتنا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے تو کرپشن وہاں پہ آتی ہے. تو اس کو جہاں تک ہو اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو وہ اس کا سولوشن نکلتا ہے. یہ ہمارے ہاں لوگ جب آپ تاجر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو خرابی ہے وہ زمیندار کی وجہ سے. پاکستان کی خراب معیشت میں کس کا حصہ کتنا ہے؟ دیکھیں میرے خیال ہے سب کا ہی حصہ ہے اور سب کا نہیں بھی ہے. تو یہ تو آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا ہے. ایک دوسرے کی مدد کر کے ہی آپ آگے چل سکتے ہیں. جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ مطلب دے آر دا بیک بون. تو اگر ان کی ایگریکلچر پروڈکٹ آتی ہے, مثال کے طور پہ کاٹن کی بمپر کراپ ہوتی ہے تو اس سے انڈسٹری چلتی ہے. اگر بمپر کراپ نہیں آتی, شارٹ ہوتی ہے, تو آپ کو پھر اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. امپورٹ کرنے کے لیے آپ انڈیا سے تو امپورٹ کر نہیں سکتے. اب پھر جو آپ کے پاس ملک رہ جاتے ہیں, میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میری جو ٹیکسٹائل مل ہے, میں 4 سال پہلے 80% کاٹن جو ہے پاکستانی استعمال کرتا تھا. اس سال میں نے 80% کاٹن امپورٹ کیے, اور امپورٹ بھی کہاں سے کیے؟ ارجنٹینا سے, برازیل سے. اچھا. جہاں سے 70 دن کاٹن پہنچنے میں لگتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو یہ ایک دوسرے کو بلیم گیمنگ سے تو ہم کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے. ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کر کے ہی آگے ترقی کر سکتے ہیں. ہماری بیوروکریسی بھی ایک بڑی رکاوٹ نہیں ہے معاشی ترقی میں؟ بیوروکریسی تو ہر ملک میں ایک پرابلم ہوتی ہے. ایک امریکہ میں بھی پرابلم ہے, یورپ میں بھی پرابلم ہے اگر کہا جائے. بٹ بیوروکریسی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ آتے رہے ہیں ہسٹری میں, ابھی بھی بہت اچھے لوگ ہیں, اور خراب لوگ بھی آ جاتے ہیں, ہوتے ہیں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو طارق رفیع صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے پاکستان کے کامیاب ترین اور زیادہ ٹیکس دینے والے صنعت کار جناب طارق رفیع صاحب. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا نخواستہ میں پاکستان چھوڑ جاؤں؟ سلیم بھائی, میں زندگی میں 2 دفعہ میں نے کوشش کری. ایک دفعہ یو کے کا مجھے پاسپورٹ 1986-87 میں مل رہا تھا. میں کوئی 15-20 دن رہا, بٹ میں نے یہ فیل کیا کہ میں اس کلچر کے لیے اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو سکتا, تو میں واپس آ گیا. دوسری دفعہ میں 88-89 میں امریکہ گیا, نیو یارک میں تھا, تو مجھے کارڈ تو مل رہا تھا. تو اس ٹائم پہ بھی میرا خیال تھا کہ میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں. تو میں 2 مہینے رہا وہاں پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں وہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں. اور دوبارہ میں نے یہ فیل کیا کہ میں اس کلچر کے لیے اس معاشرے میں فٹ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں جو محبت ہے, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, جو باقی سب چیزیں ہیں, تو پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے. آپ کہیں بھی جائیں تو آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں. آج پاکستان میں الحمدللہ اگر مجھے کسی سے بھی ملنا ہوتا ہے تو میں 2-4 دن میں اسے ٹائم لے کے مل سکتا ہوں. تو وہ جو عزت ہے, جو خوشی ہے, جو راحت ہے, وہ پاکستان میں ملتی ہے, باہر نہیں ملتی. جو پاکستان میں اپنائیت اور راحت ملتی ہے وہ باہر نہیں ملتی. نہیں, بالکل نہیں ملتی. آپ اگر پیسے وہاں جا کے بہت کما بھی لیتے ہیں تو اسٹل یو آر اے سیکنڈ کلاس سٹیزن. آپ فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں ہو سکتے. آپ ایک شارٹ ٹرم چھٹیوں کے لیے تو جا سکتے ہیں. آپ نے 1 ہفتہ چلے گئے, 10 دن چلے گئے, 15 دن چلے گئے, بٹ اس کے بعد آپ کو اپنے ملک کی یاد آتی ہے, اپنی چیزیں یاد آتی ہیں.
تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے اور فلاں مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ملک چھوڑ جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کبھی وہ چیزیں نہیں آئیں؟ دیکھیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ ہے. جو باقی انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں وہ بھی مسئلے ہیں کہ جی انرجی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی ہے اس کی بڑی شدید قلت ہے. اب ڈی ایچ اے بنے ہوئے آج 40 سال ہو گئے. ڈی ایچ اے کے فیسز میں پانی نہیں آتا، حالانکہ ڈی ایچ اے میں منسٹرز رہتے ہیں، وہاں پہ سینیٹرز رہتے ہیں، وہاں پہ ایم این ایز رہتے ہیں، وہاں پہ جنرلز رہتے ہیں، لیکن یہ سارے مل کے بھی ڈی ایچ اے کے پانی کے مسئلے کو حل نہیں کرا سکے، جو بدقسمتی ہے. تو مطلب ہے کچھ سیریس مسئلے ہیں جن پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. لیکن آپ پھر بھی ڈی ایچ اے میں پانی نہ آئے تب بھی آپ نہیں جائیں گے پاکستان سے؟ اس کی سلیم بھائی مثال یہ ہے کہ میرے گھر میں روزانہ ٹینکر آتا ہے. تو یہ میں جب کی بات بتا رہا ہوں 1990 کی، جب میں نیو یارک گیا تو اس ٹائم پہ جب ہوٹل میں پانی آتا تھا وہ کوئی $3 کا آتی تھی بوتل. وہ اس وقت ایکویلنٹ تھا $125 کے، اور $125 میں میرے پاس ایک ٹینکر آ جاتا تھا. اچھا. جب میں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ یار یہاں تو جو 2 بوتلیں میں لیتا ہوں اس قیمت میں میرے پاس ٹینکر آ جاتا ہے، تو میں نے اس پہ سوچنا بند کر دیا. اس میں بھی یعنی فائدہ پاکستان میں ہے. دیکھیں، پاکستان میں جو چیزیں ہیں، کھانا پینا بہت سستا ہے، ہر چیز یہاں پہ بہت سستی ہے. آپ یہاں پہ آج ایک جو ایوریج آدمی ہے اس کا کچن کا خرچہ، میں اپنے ڈرائیور سے، اپنے پی این سے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہارا کچن کا خرچہ کیا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آج کہ میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا اس کا جو کچن کا خرچہ ہے $14,000. یا جو پی این ہے اس نے کہا، اس کے بچے 3-4 تھے، تو اس نے کہا میرا خرچہ جو ہے $15,000-16 ہزار. اگر 15-16 ہزار میں کچن کا خرچہ چل رہا ہے تو 15-16 ہزار میں آپ دنیا میں کہاں پہ اپنا کچن کا خرچہ چلا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ میرے ایک افغانی دوست ہیں، پوری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک کوئی اور نہیں ہے رہنے کے لیے. تو یہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں. میرے والدین سب یہاں دفن ہیں، میرے بھائی یہاں رہتے ہیں، میرے بچے یہاں رہتے ہیں، تو وہ میرے رشتہ دار سب یہاں رہتے ہیں. تو وہ تو جو آپ کا ملک ہے وہ آپ کا ملک ہے. کوئی دوسرے ملک میں تو آپ جا کے وہ آپ کو انسیت مل ہی نہیں سکتی. ابھی اس وقت ہم جن حالات سے گزرے ہیں، قلیل المیعاد کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو کہ حکومت کو کرنے چاہیے کہ ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو حکومت کو تینوں چاروں طرف ہی فوکس کرنا ضروری ہے. ان کو ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ. نمبر 2، انڈسٹری کے لیے انرجی کاسٹ کو نیچے لانا بہت ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کو کیسے لا سکتے ہیں. اچھا، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ایک جو آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ان کے ریفنڈس نہیں ملتے. اچھا، اب ان کو جیسے رولز آف دا گیم ایک ہونے چاہیے. جو ایکسپورٹرز، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے پاس جو الیکٹرک کا بل آتا ہے تو اس میں تاریخ ہوتی ہے جی 20 تاریخ کو آپ ادا کر دو تو آپ کو $1 کروڑ دینے. اگر آپ 21-22 تاریخ کو دیتے ہو تو آپ پہ پینلٹی پڑتی ہے، $1,10,00,000 دینے پڑتے ہیں. اسی طرح سے گیس کا بل آتا ہے کہ جی اس تاریخ کو دے دو تو $100، نہیں دو گے تو $110. اب گورنمنٹ جو ریفنڈ نہ سیل ٹیکس کے ریفنڈ دے رہی ہوتی ٹائم پہ، نہ انکم ٹیکس کے دے رہی ہوتی، نہ باقی کوئی دے رہی ہوتی، تو وہ بہت زیادتی ہے. گورنمنٹ کو جو ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ہیں وہ اگر ٹائم پہ دے تو اس سے ایکسپورٹس کی بہت بڑھیں. اچھا، اب دوسرا کیا ہوتا ہے، جب ایکسپورٹر کو یا انڈسٹریلسٹ کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے تو وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کسٹم ہاؤس کے، وہ چکر لگا رہے ہوتا ہے کمشنر کے. کیوں؟ اس کو تو فوکس کرنا چاہیے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، انوویشنس کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے. اس کا ٹائم کیوں خراب کرا رہے ہیں آپ اس کو کسٹم ہاؤس کے اور کمشنر کے اور ایف بی آر کے چکر لگانے میں؟ تو یہ گورنمنٹ کو اس میں
بالکل اس کو جو ریفنڈز ہیں وہ بالکل ٹائم پہ کرے تاکہ وہ ایکسپورٹرز کو ہیلپ کرے، اور اس طرح سے گورنمنٹ جو ایکسپورٹس ہے اس کو ہیلپ کر رہی ہوگی۔ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جس طرح ڈیلنگ ہوئی، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ معیشت کی مہار پوری طرح آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ٹھیک ہے اور کبھی ہم آئی ایم ایف کے نرغے سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری معاشی حالت تھی اس آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ایک ورلڈ بینک ہے، تو ورلڈ بینک کے پاس آپ اس وقت جاتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، بینک آپ کے پاس نہیں آتا کہ میرے سے پیسے لے لو۔ تو پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ خراب تھا یا ہماری جو ضرورت تھی اس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف ہمارے پاس نہیں آئی۔ اچھا، آئی ایم ایف جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر آپ کو تجویز دیتی ہے کہ بھائی آپ کیا غلطیاں کر رہے ہو، آپ کو کیا سدھارنا ہے۔ تو وہ جو ہم غلطیاں کرتے رہے ہیں وہ اس نے آئی ایم ایف نے آپ کو ساری تجویزیں دیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں کریں تو آپ اپنی معیشت کو صحیح راہ پہ لا سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف جو ہے آپ کے پاس، پاکستان کے پاس یا کسی ملک کے پاس زبردستی نہیں جاتی، وہ تو ملک جاتا ہے اس کے پاس کہ بھائی میری مدد کرو۔ تو ہم کبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں؟ سلیم بھائی، میرے خیال ہے کہ یہ ہمارے ڈیم بن جائے، یہ ریکارڈنگ شروع ہو جائے، ہماری مائننگ شروع ہو جائے، تو 3-4 سال میں مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ڈیمز ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں، ریکارڈنگ شروع ہو جائے، ایگریکلچر شروع ہو جائے، آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں، ایک ریولیوشن لانا پڑے گا۔ تو یہ چاروں پانچوں چیزیں مل کے ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ نے سی پیک کا ذکر نہیں کیا، ہماری حکومت تو سی پیک کو گیم چینجر کہتی ہے۔ دیکھیں، سی پیک جو ہے دیٹس آلسو اے ویری بگ اپارچونیٹی۔ اب جو پلان ہے کہ بھائی گوادر سے لائن بچھے اور وہاں سے آئل کی شپمنٹ جاری ہو چائنا، تو یا وہاں سے ٹریڈ جاری ہو، تو آئی مین اگین سی پیک انڈاؤٹیڈلی از اے ویری بگ اپارچونیٹی فار پاکستان۔ یہ جو آج کل بڑا غلغلہ ہے کہ جی پاکستانی سرمایہ کار باہر جا رہا ہے، تو یہ اس میں حقیقت کتنا ہے، مبالغہ کتنا ہے؟ سلیم بھائی دیکھیں، جو انڈسٹریلسٹ ہے یا جو انویسٹر ہے دنیا بھر میں، یہ پاکستان میں نہیں بلکہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں، جو انویسٹر ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو جان کا مال کا تحفظ ہو، جہاں پہ اس کی جان اور مال اسٹیک پہ آتی ہے تو وہ مائیگریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ جوز کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایجپٹ سے مائیگریٹ کر کے پیلسٹین آئے، پیلسٹین سے مائیگریٹ کر کے عراق گئے، سیریا گئے، ٹرکی گئے، پھر یورپ گئے، امریکہ چلے گئے۔ اچھا، وہ کس وجہ سے گئے؟ کہ ان کی جان اور مال کو میں ان کو مسئلہ تھا، خطرہ تھا۔ جی، تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں پاکستان کی مثال لیں، آپ ہمارے پاکستان میں 3 برادری ہیں جو تجارت میں زیادہ ہیں۔ ایک چنوٹی ہے جو چنوٹ میں رہتے تھے، جب چنوٹ میں ان کو اپورچونیٹیز نہیں ملی تو وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے، جہاں پہ کلکتہ گئے، دہلی گئے، باقی جگہ پہ گئے۔ اسی طرح سے جو میمن ہیں وہ گجرات میں رہتے تھے، وہ مائیگریٹ کر کے پھر پاکستان آئے جب ان کو جان کا خطرہ تھا۔ اسی طرح سے دہلی برادری ہے، وہ پہلے بھیرا میں رہتے تھے، بھیرا سے وہ مائیگریٹ کر کے دہلی گئے، دہلی سے مائیگریٹ کر کے وہ کراچی آئے، تو وہ بھی ان کو جب جان کا خطرہ ہوا۔ میرے والدین جو ہیں وہ دہلی میں رہتے تھے، میرے والد صاحب بہت ایکٹیو تھے مسلم لیگ میں پاکستان کے لیے، تو ہمارے گھر میں بم پھینکے جو اتفاق سے پھٹے نہیں۔ تو میری دادی نے، مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میرے والد کو فورس کیا کہ بھائی تم اب مائیگریٹ کر لو پاکستان۔ تو جہاں بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو انسان جو کماتا ہے، رہتا ہے، اپنے خاندان کے لیے رہتا ہے، تو مائیگریٹ، اگر جہاں پہ جان کا خطرہ ہو تو مائیگریٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ شروع میں جو میں نے بات کی کہ یہ 2 انتہائیں یہاں پہ کیوں ہیں، کہ ایک طرف چوری چکاری یہ بہت زیادہ ہے، دوسری طرف خیرات دینے والے بھی، خصوصاً کراچی کے لوگ تو اس پہ بہت آگے ہیں۔ تو اگر پیسے کی ہرس ہوتی تو پھر وہ خیراتی کاموں میں بھی نہ لگاتے۔ دیکھیں، یہ اپنے اپنے خیال ہے، اپنا اپنا یقین ہے۔ جو لوگ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زکوٰۃ اور خیرات دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے برکت دے گا. اور میرے والد مرحوم کہتے تھے کہ کبھی تم نہیں دیکھو گے کوئی زکوٰۃ خیرات دیتے ہوئے بینک کرپٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتا ہے. اور آپ جو دیکھیں گے کہ جو بھی میں نے جو دیکھا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کو 4 گنا 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اچھا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کو میں نے زندگی میں دیکھا وہ یہیں پہ برباد ہو جاتے ہیں, ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. چوری سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے کہ 60s میں 70s میں 80s میں لوگ کسٹم میں بڑے فراڈ کرتے تھے, بہت ریبیٹ لیتے تھے, جو اپنی اس میں پتھر بھر کے بیچ دیا کرتے تھے. بٹ وہ فیملیز وہ لوگ مجھے نظر نہیں آتے. تو جن لوگوں نے بھی فراڈ کیے یا فراڈ کی اسکیمز کری وہ مجھے ترقی کرتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئے. جو آپ کے باقی کولیگز ہیں تو کبھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں ٹیکس چوری کے لیے؟ کیونکہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتا اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے. کچھ حد تک کی بات صحیح ہے. لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ بھائی جو میں ٹیکس دیتا ہوں تو وہ اس سے مجھے کیا ملتا ہے. فار انسٹنس اگر میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں مجھے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا, یا مجھے بجلی نہیں مل رہی, یا مجھے ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی, تو اس میں ان کی شکایت بھی جائز ہے. آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مستقبل تو جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہی بناتے ہیں. تو جو یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بہت محنتی ہیں اور ہمیں ایک سنسیئر گورننس چاہیے کہ جو ان کو صحیح گورن کر کے سیدھی راہ پہ لگائے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو مسنگ اپورچونیٹیز ہوئی ہیں ہماری, اب دیکھیں نا اگر آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں اس میں جو آپ کے ٹیم کے لوگ ہیں اگر وہ میچ ڈراپ کرتے رہتے ہیں تو ٹیم کیسے جیتے گی؟ تو اسی طرح سے کہ آج جو اپورچونیٹیز جس وقت بھی آتی ہیں وہ آپ کو اویل کرنی ہیں. اب جو پاکستان میں اپورچونیٹی ہے کہ بھائی آپ اپنی زراعت کو 40-50% بڑھا سکتے ہیں, اپنی آئی ٹی کو آپ 400-500% بڑھا سکتے ہیں, آپ اپنی مائننگ کو 1000 گنا بڑھا سکتے ہیں, آپ اپنی انڈسٹری کو ویلیو ایڈٹ کر کے اور بہت بڑھا سکتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہمیں کام کر کے محنت کر کے ہی آپ کو حل ملے گا. تو محنت میں ہی عظمت ہے. اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو ہے مستقبل بہت تابناک ہے انشاءاللہ. لیکن محنت کے ساتھ ساتھ مواقع بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے ایک تو زیادہ تر دنیا میں تجارت ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہوتی ہے. انڈیا کے ساتھ تجارت کتنا ضروری ہے پاکستانی معیشت کے لیے, یا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ سلیم بھائی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج دنیا میں ساری ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. نافٹا کا دیکھیں, امریکہ میں ساری نافٹا ہے, ساؤتھ امریکہ میں ساری ریجنل ٹریڈ ہے, یورپ نے تو ایک بلاک بنا دیا ہے ٹریڈ کے لیے, ایزیان ہے وہ اپنی ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں, افریقن کنٹریز ہیں وہ اپنی کرتے ہیں. پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ ٹریڈ کے لیے کاروبار کے لیے کافی پرابلمٹک ہے. ہم کسی ایک نیبر سے بھی کام نہیں کر پا رہے. ایک سائڈ پہ انڈیا ہے جس سے ہمارے 75 سال سے کشمیر کا مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم کھل کے ان سے کام نہیں کر پاتے یا کانفیڈنس لیول نہیں ہے. نمبر دوسری سائڈ پہ افغانستان ہے. اب افغانستان کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دیں, 20 سال قربانیاں دیں, 20 لاکھ افغان مہاجرین کو رکھا. اور آج مجھے نہیں پتا, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, نہ میں اسلام آباد میں رہتا, کہ ہمارے سے کیا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں. پھر تیسری سائڈ پہ ایران ہے. اب ایران جو ہے از اگین اے ویری بگ اپورچونیٹی فار پاکستان کہ ہمیں سب سے سستی گیس ایران سے مل سکتی ہے. جو آج ایل پی جی آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے. اگر ایران سے ایل پی جی نہیں آئے تو ہم لوگ تو ٹھٹر جائیں. اچھا, اسی طرح سے اسٹیل, پلاسٹک دانہ, باقی سب چیزیں ایران سے بہت آ سکتی ہیں. اچھا, اب ایران سے بھی چونکہ سینکشنز ہیں تو ان سے بھی ہم ٹریڈ نہیں کر پا رہے. اچھا, یہاں بھی جو گورنمنٹ کی ایک کمزوری ہے یا غلطی ہے کہ بارٹر ایگریمنٹ ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, رشیا کے ساتھ کوئی 3 سال سے بنا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے.
تو اگر آپ کو بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ تو آپ بارٹر ٹریڈ کریں. اب مثال کے طور پہ آؤٹ آف سینکشن جو چیزیں ہیں جیسے فوڈ پروڈکٹس ہیں اس پہ کوئی سینکشن نہیں ہے, میڈیسن پہ کوئی سینکشنس نہیں ہے, سرجیکل آئٹمس پہ کوئی سینکشنس نہیں ہے, دیر آر سو مینی ادر تھنگس. تو یہ آپ جو لیگلی کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں کر پا رہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو بارٹر ایگریمنٹ ہے ایران کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرے فاسٹ ٹریک پہ. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو گلف کنٹری ہے GCC کے ساتھ ان کے ساتھ FTA سائن کریں. گورنمنٹ کو منسٹری کامرس کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں پہ بھی مارکیٹ ایکسیس لیں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. ہمارے یہاں یہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم مارکیٹ ایکسیس نہیں لے پا رہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں لے پا رہے. مثال کے طور پہ کینیڈا میں جو اگر میں پاکستان سے جو جینس آتی ہے اس پہ 10% ٹیکس لگتا ہے, بنگلہ دیش سے جو جینس آتی ہے اس پہ 0% ٹیکس ہے. اسی طرح سے جاپان میں, کوریا میں, آسٹریلیا میں, مطلب بنگلہ دیش نے بڑی مارکیٹ ایکسیس لی ہوئی ہے. تو اگر آپ 10% مہنگے ہیں کہیں پہ تو آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو منسٹری کامرس ہے اس کو بہت ایکٹیو پارٹ پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ ایکسیس لیں. ایون جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس جو ہے وہ جام کمال صاحب بہت ہی ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلیگیشن لے کے جائیں افغانستان میں, ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھائی ہم تجارت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. ان کو چاہیے وہ ایران کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ بھائی ہم بارٹر کو کیسے پروموٹ کریں. اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت شروع کریں کہ بھائی ہم کس طرح سے تجارت کر سکتے ہیں. تو جو ریجنل ٹریڈ ہے, جو نیبرنگ ٹریڈ ہے, وہ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آخر میں ایک یہ جو لوگ بہت زیادہ پاکستان سے باہر جانے کے خواہش مند ہیں, خصوصاً یہ جو کشتیوں میں جاتے ہیں اور ادھر ڈوب جاتے ہیں, مسلسل چوتھا پانچواں واقعہ ہے جو پرسوں وقوع پذیر ہوا, ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی ہیں. سلیم بھائی, اس میں دو غلطیاں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اگر یہ جو لوگ بیچارے کشتیوں میں جا رہے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہوتے تو ان کو دنیا میں کہیں بھی جاب مل سکتا تھا. تو ایک تو یہ کہ ان کو تعلیم نہیں دی گئی تو بیچارے مجبوری میں نوکری کرنے جا رہے ہوتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے. اگر تعلیم یافتہ ہوتے تو یہ جہازوں میں بیٹھ کے امریکہ جا رہے ہوتے. آج امریکہ میں ٹاپ 100 کمپنیز جو ہیں ان کے 25 CEOs جو ہیں وہ انڈین ہیں. وہ کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں گئے, وہ جہازوں میں بیٹھ کے گئے, اور آج سب کے پاس اپنے پسل جہاز ہیں. یہ صرف ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دی, جس کی وجہ سے ہمارے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جا کے ڈوب رہے ہیں. اچھا, دوسری بات کہ میں ایوب خان کے ٹائم میں بچپن کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت فیملی پلاننگ بہت اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوتی تھی یا اس کی اویئرنیس ہوتی تھی. میں پچھلے 15-20 سال میں دیکھتا ہوں کہ فیملی پلاننگ پہ اویئرنیس جو ہے لوگوں کی, ہماری گورنمنٹ کی توجہ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اب میں نے اپنے آفس میں ایک دفعہ سروے کیا تو جو میرا CFO ہے اس کی تنخواہ 12 لاکھ روپے, تو اس کے 2 بچے. جو میرا PN چپراسی ہے اس کی تنخواہ 35-40 ہزار روپے, اس کے 6 بچے. تو جہاں پہ 35-40 ہزار روپے میں 6 بچے ہوں گے خاندان میں, تو وہ کیسے تعلیم دلائے گا, کیسے ان کی ہیلتھ کیئر کرے گا, کیسے کرے گا؟ تو ہمارے لوگوں کو فیملی پلاننگ پہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم بچے پیدا کریں کہ وہ دنیا پہ رول کریں, اس لیے بچے پیدا نہ کریں کہ وہ جا کے غلامی کریں. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ بھائی یہ بھی جو پاپولیشن کنٹرول ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ محمد طارق رفیع صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, اللہ کرے کہ ہر پاکستانی کاروباری میں وہ جذبہ ٹیکس کی ادائیگی کا پیدا ہو جو کہ محمد طارق رفیع صاحب کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.